سرکار دے او پیارے آپ دے بیٹے ہیں کہ حضور علیہ السلام دے دین نو جو کہ قرآن پاک اللہ کریم دا کلام ہے یزید پلیت آکھدا ہا کہ قرآن اللہ دا کلام نہیں بلکہ بنو ہاشم نے نو آپ ہی گھڑیا ہے. لہذا آج یزید نو امیر المومنین آکھن والے لوگ ان دے عقائد تو یا واقف نہیں تے یا پھر ایسے منافق ہیں جنہ دے بارے فرمایا گیا ہے کہ منافق ہیں جڑے کہ کافر تو بھی بدتر ہیں. کہ قرآن پاک اللہ کریم دا کلام ہے اور قرآن پاک دے بارے یزید پلیت دا عقیدہ ہا وہ اپنی نجی محافل دے وچ آکھدا کہ اے کلام الہی نہیں ہے, اے اللہ دا کلام نہیں بلکہ بنو ہاشم نے اپنے کولو گھڑیا ہے. تے اگر تے پھر شراب دا پینا اور شراب دی لوگاں نو دعوت دینی اور شراب دے نشے دے وچ اس حد تک یہ گلاں کرنیاں لوگاں نو یہ دسنا کہ جناب قرآن پاک دے اندر اس دے جملے ہوندے آن کہ قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی لکھی ہے, شرابیوں کے لیے خرابی نہیں لکھی. اس طرح دے باطل عقائد جڑے کہ کفریہ آج اس نو لوگ آکھدے نے جناب وہ صحابی تھا, امیر المومنین تھا, یہ تھا وہ تھا. حیرانگی والی گل ہے کہ صحیح اسناد والیاں کتاباں یہ تو مطالعہ کرن نال پتہ لگدا ہے نا جی. تے جس بندے نے مطالعہ کیتا ہے انہوں پتہ ہے کہ اصل ایک ہی انہاں لوگاں دے معاملات آن. لہذا تے امام علی مقام امام حسین پاک تے وہ شہزادے ہیں جنہاں نے اپنا سارا کنبہ اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتا, لیکن اس ناپاک شخص دی بیعت آپ نے نہ کی تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. مجھ جیسا ایک بڑا بڑا جملہ ہے حضور, اگر انہوں سمجھو نا جی یہ بڑی وڈی گل ہے. امام علی مقام نو جس ویلے یزید دی بیعت دی دعوت دیتی گئی تے اس ویلے میرے آقا حسین علیہ السلام پاک نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. لہذا اج انہاں دا یوم ولادت ہے جنہاں دی وجہ تو اج نماز پہنچی. اج جڑے لوگ نماز تو غفلت کر دین, اے آواز اچھی نہیں ہوندی, چلو تھوڑی جی اور اچھی کر دیو جی ہوندی. اج جنہاں دی وجہ تو اج جڑے لوگ نماز دی غفلت کر دین, ویکھو میرے پیر بھائیو نماز کوئی بھار نہیں ہے. نماز تا مومن دی معراج ہے اور معراج ملاقات نو آکھیا جاندا ہے. حضور علیہ السلام معراج تے اللہ کریم دی ملاقات واسطے تشریف لے کے گئے اور ساڈا تا یہ عقیدہ ہے, بلکہ میری نا گفتگو اصلاح دے نال عقائد تے بھی ہوندی ہے کہ بد عقیدگی دا ایک طوفان برپا ہے. کچھ لوگ آندے نے حضور دی معراج جڑی آئی او جناب والا روحانی معراج آئی. اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے جڑے اسی حضور غوث پاک دے غلام آئے تے حضور مجدد پاک دے غلام آئے, سانو ساڑے بزرگاں نے دسیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج روحانی نہیں آئی. صرف اگر روحانی معراج ہوندی تے روح نو سفر کرن واسطے براق دی ضرورت سواری دی ضرورت نہیں پیش آمدی. حضور علیہ السلام دی معراج پورے آپ دے وجود مبارک دے نال جسم اور روح دے نال آپ نے اللہ کریم نال ملاقات فرمائی اور کائنات دا نظام سارا رک گیا تے معراج حضور نو نصیب ہوئی. اللہ پاک نے اپنے حبیب نو معراج عطا کی تھی تے لہذا اے معراج اے مومن دی معراج ہے نماز. حضور نے فرمایا مومن دی معراج نماز ہے. اے 5 نمازاں دا تحفہ آیا ساڈے واسطے. ہن نماز پڑھن والے غافل
اینو اگر سمجھن کہ فرض ہے جی یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت واسطے تے فرشتے بہت ہیں. یہ تو ملاقات ہے ساڈی. اینو صرف عبادت سمجھنا، اینو صرف سمجھنا کہ کوئی شخص گمان کرے کہ اللہ تے احسان پیا کردا ہے کہ میں نماز پڑھ کے اون دا ذکر پیا کرنا یا اون دی میں حمد و ثنا پیا کرنا، میں بڑا احسان پیا کرنا. اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے، اسی اون دے ذکر دے محتاج ہیں. سانو محتاجی ہے اس دی حضور حاضری دی، اس دی بارگاہ وچ سجدے دی، اس دی حمد و ثنا بیان کرن دی. یہ سانو ضرورت ہے. لہذا امام علی مقام امام حسین پاک او ہستی ہیں، آپ او ہستی ہیں جنہاں نے تیران دی چھان تھلے بھی اللہ کریم نال ملاقات نہیں چھوڑی. وقت ملاقات آ گیا، وقت معراج نماز دا آ گیا تے آپ نے نماز تیران دی چھان تھلے بھی ادا کی تھی. اور کچھ لوگ ہون ایک نواں عقیدہ شروع ہو گیا جی. ہون بندہ کیڑی کیڑی گل کرے. ہون نواں عقیدہ شروع ہو گیا جی. عقیدہ کی نواں بیان کر دیتا گیا کہ جی جس وقت امام علی مقام امام حسین پاک آپ شہید ہوئے تو آپ نے نماز کی حالت بنائی. آپ کی وہ حالت نماز کی نہیں تھی. ہن ویکھو بھلا مینوں اے دسو کیوں جی؟ اس دی کی دلیل جی؟ کہ جی ان کے جسم سے خون رس رہا تھا تو وہ خون جب نکل رہا ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ وضو قائم نہیں ہوتا، تو وضو قائم نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ بھئی اے او گھرانہ ہے، اے او ہستی ہیں جنہاں دے بارے تا آیت تطہیر اتری ہے. انہاں تو تا اللہ پاک نے نجس اور پلیتی ویسے ہی دور فرما دیتی. حضور نے فرمایا کہ مسجد دے اندر ایک میں تے ایک علی پاک ہر طرح دی حالت وچ آ سکنے ہیں. وضو ہووے نہ ہووے، جس طرح بھی اسی ہوویے اسی ہر طرح دی حالت وچ آ سکنے. تے اے اللہ تعالیٰ دی ذات معاف کرے. بندہ ہن انہاں نوں کی آکھے کہ انہاں لوگاں نے اے بغض ہے جی. اے بغض نکلدا ہے کسے نہ کسے رنگ وچ بغض نکلدا ہے انہاں دا. اے دل دے وچ جڑی اہل بیت دے نال بغض ہے نا جی، اے او بغض دا اظہار کردے. اور اللہ معاف کرے قاری صاحب دسو کہ انہاں دی شان تو کیڑا عالم دین یا کیڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں جاندا کہ انہاں دا مقام کی ہے. ایک مولوی صاحب نے ایک مولوی ہاں اس آکھے جی گل یہ ہے، گل ہور کوئی نہیں، گل ایک ہی ہے. میں کہ کی آکھے جی اسی جدو سال ہا سال مدرسے دے اندر دالاں پی کے تے اسی جناب چٹائیاں تے بہ کے تے اسی جی حافظ قاری عالم بننے آئے تے مجمع دے اندر جانے آئے تے ایک چھوٹا جہا بچہ سیداں دا آ جاندا ہے تے دنیا اٹھ کے اون دے لے بھج پوندی، سانو چھڑ دیندی. بس اے گل بری لگدی ہے سانو. میں کہ چلو شکر ہے تو سچی گل تے کر چھڈی. میں کہ یار یہ رولا ہے تے مڑ میں کہ اے حقی گل ہے مینوں ایک مولوی کیتی. میں ہن ویکھو نا نماز دی حالت ویسے ہی میں غلط بیانی کدی نہیں کیتی. تے او نا جی انہیں آکھیا حضور کہ میں سانو ایو رولا ہے کہ اسی آپس وچ بہ کے جڑا اے والا گروپ ہے نا بغض والا، او اسی گھنی ہے سانو تکلیف ہوندی ہے کہ نکا جا بال آلے رسول دا سید زادیاں دا آ جاوے تے دنیا اٹھی کے اون دے ہاتھ چومن لگ جاندی تے اسی جڑے پگا مان کے بیٹھے ہونے سانو کو پوچھدا ہی نہیں. تے اے انہیں کہا جی مین گل یہ ہے پتہ سانو سارے نالوں گھنا ہے کہ انہاں دی شان کی ہے کیونکہ اساں پڑھے ہوئے ہیں. تے میں کہا پھر کیوں کردے ہو؟ کہ جی بس مڑ اسی توجہ ذرا آپ اللہ کرینے آئے کہ دنیا سانو بھی کچھ سمجھے اسی بھی آئے. میں کہ چلو یہ بھی ٹھیک. اے حقیقت گل ہے کہ بہت بڑے عالم نے مینوں یہ گل کیتی جڑا اس گروپ دا ہا. میں کہ چلو مڑ میاں میں کہ انہاں نوں تاں حکومتاں نہیں مکا سکیاں انہاں دی شان نوں. بنو امیہ دا دور کیڑا گزریا سخت، پھر بنو عباس دا کیڑا دور سخت گزریا. تے انہاں دی محبت تاں امت دے وچوں حضور دی آل دی محبت تاں امت دے وچوں
ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ।